ریڈیو پاکستان ڈائمنڈ جوبلی پروگراموں کے حوالے سے خصوصی فیچر سماعت فرمائیے۔ موضوع ہے ریڈیو پاکستان کی موسیقی عہد با عہد۔ ریڈیو پاکستان وطن عزیز کا ایک ایسا قومی نشریاتی ادارہ ہے کہ جس نے نہ صرف پاکستان بنتے دیکھا بلکہ قیام پاکستان کا اعلان بھی اپنی عظیم نشرگاہوں ریڈیو پاکستان پشاور اور ریڈیو پاکستان لاہور سے بیک وقت نشر کیا۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک ریڈیو پاکستان قوم کی فکری اور نظریاتی تعلیم و تربیت میں مصروف عمل ہے۔ ریڈیو پاکستان کا یہ کردار زندگی کے مختلف شعبوں میں بڑا نمایاں رہا ہے۔ فن و ثقافت کی بات کریں تو اپنی مٹی کے رنگ و خوشبو میں مہکتے فنکار جتنے ریڈیو پاکستان نے پیدا کیے ہیں اتنے شاید ہی کسی اور ادارے نے پیدا کیے ہوں۔ ریڈیو پاکستان پشاور یعنی اس وقت کے پشاور ریڈیو کا قیام 6 مارچ 1935 کو عمل میں آیا۔ اسلم خان خٹک پہلے انچارج آفیسر یعنی اسٹیشن ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ ہوا کے دوش پر پشاور ریڈیو کا نشریاتی سفر بڑی عظمت و شان سے شروع ہوا اور پیدر پہ آگے بڑھتا ہوا تاریخ رقم کرتا چلا گیا، اور پھر وہ یادگار لمحے اور اعزاز پشاور ریڈیو کے حصے میں آیا جب 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات 12 بجے یہاں سے آفتاب احمد کی آواز میں قیام پاکستان کا اعلان ہوا۔ پشتو میں یہ اعلان عبداللہ جان مغموم نے کیا۔ بعد ازاں احمد ندیم قاسمی کا لکھا ہوا ملی نغمہ پاکستان بنانے والے پاکستان مبارک ہو پشاورہ خان کی آواز میں نشر ہوا۔ ریڈیو پاکستان پشاور سے موسیقی کا سفر قیام پاکستان سے قبل ہی یہاں سے اس وقت کے آفیسر انچارج اسٹیشن ڈائریکٹر سجاد سرور نیازی جیسے موسیقی کے ماہر کی سربراہی میں شروع ہو چکا تھا۔ اپنے فن میں یکتا ضلع ثوابی سے تعلق رکھنے والے ہارمونیم نواز اور کمپوزر دلبر خان المعروف دلبر راج، سارندہ نواز وزیر استاد، طبلہ نواز سمر گل اور تاج محمد عرف تاج استاد، بانسری نواز گل رحیم اور کلارنیٹ پلیئر استاد اللہ بخش کے نام شامل ہیں جنہوں نے اپنے فن کا کمال مہارت سے مظاہرہ کیا۔ معروف کمپوزر، گلوکار اور ہارمونیم نواز جناب AR انور کہتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان پشاور نے ابتدائی ادوار میں شعبہ موسیقی میں ایسے باصلاحیت اور نامور آرٹسٹ متعارف کروائے جنہوں نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر نام و شہرت حاصل کی۔ پشاور ریڈیو کے ابتدائی دور سے سازندوں، موسیقاروں اور گلوکاروں میں ہارمونیم نواز، دھن ساز یعنی کمپوزر، دلبر راج، سارندہ نواز استاد وزیر گل، طبلہ نواز سمر گل، طبلہ نواز تاج محمد عرف تاج استاد، بانسری نواز گل رحیم، کلارنٹ نواز استاد اللہ بخش وغیرہ شامل ہیں۔ دلبر راج کا تعلق پختونخوا ضلع ثوابی کے موسیقی کے ایک قدیمی گھرانے سے تھا۔ دلبر خان نام تھا اور راج اس کا خطاب۔ انہیں ہند کے موسیقی کے اساتذہ نے یہ خطاب دیا تھا۔ گلوکار خیال محمد، کشور سلطان، گلنار بیگم، زرسانگا، قمر جان، باچا زرین جان، صبر النساء، مہر النساء، دلبر جان عرف بلیلئی، روشن زری عرف تجریان، ماجبین غزل باش، معشوق سلطان، بخمینہ بیگم، عبداللہ جان استاد، رفیق غزنوی، رحمان گل، فرخ سیر شمع، سبز علی خان، آدم خان، میر احمد شاہ مچی گاؤں ثوابی، احمد گل، گلریز تبسم، فضل ربی تورو مردان، ہدایت اللہ، عبد الوہاب ثوابی، عبد الرحمن اور استاد اول میر، سردار علی ٹکر، گلزار عالم اور دیگر سمیت خاکسار بھی شامل ہیں۔
ریڈیو پاکستان پشاور کے ابتدائی ایام میں ریکارڈنگ کی سہولت میسر نہیں تھی، تاہم 1950 کی دہائی میں ریکارڈنگ کی سہولت میسر ہونے کے بعد موسیقی کے سفر کو بھی دوام ملا۔ اس دہائی میں بہت سے گلوکار ریڈیو پاکستان پشاور نے متعارف کرائے۔ پروڈیوسر رشید علی دہقان کی دریافت بنو سے تعلق رکھنے والی گلوکارہ گلنار بیگم بھی اسی دور میں پشاور کی لہریں سامعین کے کانوں میں رس گھول رہی تھیں، تو دوسری طرف نئی آوازوں کے تعارف کا سلسلہ بھی عروج پر تھا۔ 1950 سے 1960 کی دہائی کے دوران احمد خان، بادشاہ زریق جان، گلاب شیر اور دیگر گلوکاروں کے علاوہ پشتو گائکی میں شہنشاہ غزل خیال محمد نے بھی ہوا کے دوش پر اپنی آواز کا جادو جگانا شروع کیا۔ فن و ثقافت کی ترویج و اشاعت کا ہر لمحہ موسیقی کی کہکشاں میں انمول موتی پرو رہا تھا کہ ستمبر 1965 میں جب بھارت نے اپنے ناپاک قدم ہماری پاک دھرتی کی طرف بڑھائے تو یہاں کے گلوکار، موسیقار اور شاعر اپنا فرض نبھاتے ہوئے وطن عزیز کے صوتی محاذ پر ہر اول دستے میں شامل رہے۔ ریڈیو پاکستان پشاور کے اسٹاف آرٹسٹ ریٹائرڈ ستار نواز مبارک علی ان یادوں کو کچھ یوں دہراتے ہیں۔ اس وقت ایسا دور تھا جو ہماری انڈیا سے مسئلہ ہوا تھا، تو اس کے لیے ہمیں 24 گھنٹے تیار رہنا پڑتا تھا۔ تو جو نگران افسر جو تھے ہم یہ چیز بناؤ جلدی یار۔ اچھا، یہ سن 65 کی آپ بات کر رہے ہیں؟ سن 65 کے بعد پھر عرصہ گزرتا گیا۔ وہ ایسے ہے کہ خاطر غزنوی صاحب بھی تھے، وہ بھی قومی نغمے بھی لکھتے تھے۔ باسط سلیم صاحب وہ افسر بھی تھے، پروگرام مینیجر تھے میرے خیال میں، وہ لکھتے بھی تھے۔ تو اس طرح کچھ اور لوگ بھی تھے جو ہندکو کے شاعر بھی تھے، یہ لوگ ہیں جی۔ تو اس طرح پر پرانی یاد میں بس بہت سارے لوگ آتے تھے۔ تو ایسی بات ہوئی کہ ادھر واقعی آرٹسٹ رہتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو ایک دن ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، ہم نے بیک گراؤنڈ جو ہم بھی لڑے ہیں انڈیا سے، ہمارا بھی اس طرح کچھ ہوا ہے۔ ایک دن رات کو وہ جہاز آ گئے انڈیا کے، تو نواب علی خان صاحب تو باہر کھندقیں کھودی ہوئی تھی، تو سب آرٹسٹوں کو ایک دم کہا چلو بھائی استادو خندقوں میں گھس جاؤ۔ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ ادھر ہی رہتے تھے، کمپوز بھی ہوتی تھی، گانے نشر بھی ہو رہے ہیں، جلدی جلدی فٹافٹ۔ اس وقت جس طرح ملکہ ترنم نور جہان وہ محاذوں پر بھی گئی ہیں، ادھر ہم لوگوں نے بھی جو پشتون علاقہ یہ ادھر کے آرٹسٹوں نے بھی بہت کام کیا، بہت سارا کام کیا۔ 1960 سے 1970 کا دور موسیقی کے حوالے سے ایک سنہرا دور کہلاتا ہے کہ اس دور میں گلوکار احمد خان، فضل ربی، زرسانگا، عبدالقیوم، عبدالرحمن، شہباز خان، فدا حسین، نسیم اختر، شاہین بیگم، نگار سلطان، قمر جان اور معشوق سلطان اس قافلے میں آن شامل ہوئے۔ اس دور میں دیگر گلوکاروں کے ساتھ ساتھ احمد خان کی آواز میں بے شمار لوک گیت ریکارڈ ہوئے، جن میں اصلاحی پہلو نمایاں ہوتا تھا۔ پشتو لوک موسیقی اپنے آہنگ و انداز میں اتنی دل نشیں ہے کہ جب 1968 سے 1972 کے دوران ان سدا بہار دھنوں کو گلوکار جاوید اختر نے اردو میں ڈھالا تو وہ شاہکار تخلیق ہوئے جو آج بھی سننے والوں کے دل و دماغ میں نقش ہیں، جیسے لاٹ شاہ پخاورتا قمیض تور مالا روڑا، تجھ کو قسم ہے میری نہ آنا ہاتھ خالی۔ اس گیت کا پس منظر بیان کرتے ہوئے گلوکار جاوید اختر نے ہمیں بتایا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارے پشتو موسیقی جو تھی وہ ہمارے ان کو مجھے بہت مزہ، آپ گاتے تھے پھرتے تھے، میں نے کہا کیوں نہ ان کو ریکارڈ کیا جائے۔ پشاور میں ایک آئٹم ہوتا تھا 5 بجے آج کا نغمہ، تو مجھے پروڈیوسر تھے اس وقت زیدی تھے، بشیر سے اسیر زیدی، انہوں نے کہا کبھی آج کے نغمے میں کیا گا رہے ہیں؟ میں نے کہا یار دوستی تھی ہماری، یار دوستی تھی۔ میں نے کہا میں آپ کو 4 بجے بتاؤں گا۔ میں چلا گیا سردر خیبر کیفے میں، ہمارے
یہ جتنے روشن نگینی صاحب، طہا خان صاحب، یہ خاطر غزنوی، ہم وہاں بیٹھتے تھے. میں اس کا انتظار کیا. وہ پی ایف میں ملازم تھے روشن نگینی. میں نے اس کو کہا کہ انکل یہ آپ گانا لکھے، میں آپ کو میٹر دیتا ہوں. رات کا پریخاوت سے کمی شور ماردار. اس نے اس کو میرا سارا مفہوم میں نے اسے سمجھایا. انہوں نے بڑا خوبصورت لکھ دیا. میں 3:30 بجے میں واپس آیا گانا لکھوا کے. تو پھر میں نے اپنے سارے ہمارے پشتوں کو آرکیسٹرا تھا ان کو بلایا، بھی آج آپ میرے ساتھ بجائیں گے. سارے ریہرسل کرائی، سر سب کو یاد تھا. بہرحال تھوڑے سے 2-3 پیس جو میں نے کمپوز کر کے لگا دیے. تو میں نے جس وقت آج کا نغمہ شروع ہوا، اسپیٹ ہوئی، تو میں نے یہ گایا کہ اس کو قسم ہے میری نہ آنا ہاتھ خالی، آنکھوں میں بسنے والے میرے چمن جمالی. تجھ کو قسم ہے میری نہ آنا ہاتھ خالی، آنکھوں میں بسنے والے میرے چمن کے مالی. تجھ کو قسم ہے میری نہ آنا ہاتھ خالی، آنکھوں میں بسنے والے میرے چمن کے مالی. تجھ کو قسم ہے میری نہ آنا ہاتھ خالی، آنکھوں میں بسنے والے میرے چمن کے مالی. کہتا ہے پیار میرا تازہ گلاب لانا میرے واسطے صنم، توحفہ تو میری خاطر تو لاجواب لانا، لانا سجا کے ڈالی میرے چمن کے مالی. کہتا ہے پیار میرا تازہ گلاب لانا میرے واسطے صنم، توحفہ تو میری خاطر تو لاجواب لانا، لانا سجا کے ڈالی میرے چمن کے مالی. تجھ کو قسم ہے میری نہ آنا ہاتھ خالی، آنکھوں میں بسنے والے میرے چمن کے مالی. تجھ کو قسم ہے میری نہ آنا ہاتھ خالی، آنکھوں میں بسنے والے میرے چمن کے مالی. اسی طرح سے جاوید اختر نے ایک اور پشتو گیت جسے گلنار بیگم نے گایا اور سیف الملوک صدیقی نے لکھا، ز انتظار کوم ستا دسترگو، جاوید اختر نے یوں گایا. کتنی مخمور ہیں تمہاری آنکھیں، دل کا سرور ہے تمہاری آنکھیں. کتنی مخمور ہے تمہاری آنکھیں، دل کا سرور ہے تمہاری آنکھیں. کتنی مخمور ہے تمہاری آنکھیں، دل کا سرور ہے تمہاری آنکھیں. سے آ کر پلا جا، تجھ کو ہے میری قسم تو آ جا، آنکھوں کے ساغر سے آ کر پلا جا. نشے میں چور ہے تمہاری آنکھیں، دل کا سرور ہے تمہاری آنکھیں. نشے میں چور ہے تمہاری آنکھیں، دل کا سرور ہے تمہاری آنکھیں. کتنی مخمور ہے تمہاری آنکھیں، دل کا سرور ہے تمہاری آنکھیں. کتنی مخمور ہے تمہاری آنکھیں، دل کا سرور ہے تمہاری. ان گیتوں کے علاوہ ایک اور گیت ریڈیو پاکستان پشاور کی پروڈکشن پشاور سے میری خاطر دنداسا لانا آپ کی پہچان بنا.
پشاور سے میری خاطر دندہ سالانہ ہو میری گل جانا. پشاور سے میری خاطر دندہ سالانہ ہو میری گل جانا. پشاور سے میری خاطر دندہ سالانہ ہو میری گل جانا. پشاور سے میری خاطر دندہ سالانہ ہو دل بر جانا نا. بلا شبہ دھن کی ترتیب موسیقار کی ہی مرہون منت ہوتی ہے. اس اعتبار سے پشتو موسیقی رفیق شنواری کے بغیر ادھوری ہے. وہ ایسے ماہر موسیقی تھے جن کو دھنوں کی آمد ہوتی تھی. اس حوالے سے ماسٹر مبارک علی کا کہنا ہے بڑا جنونی وہ کمپوزر تھے. تو موسیقی بس ان پہ آمد تھی ایک، مطلب کہ وہ میرے نانا تھے، ان کے وہ شاگرد تھے. سادہ رنگلی میرے نانا تھے. ہم جاتے ستار بادشاہ، یہ ڈبگری سے باہر ایک زیارت ہے، بہت ولی اللہ وہ بزرگ ہیں، سید تھے وہ. تو ادھر صرف ایک زیارت تھی، باقی ادھر کچھ بھی نہیں تھا. آج کل تو وہاں بہت آبادی ہو گئی ہے. ادھر وہ زیارت تھی، موم بتیاں جلا کے شینواری صاحب وہ ادھر پڑھتے تھے. ہم بھی ان کے ساتھ، میں ہی بچہ ہی تھا، تو ادھر گاتے تھے. تو کچھ فارسی کے چیزیں بھی تھے وہ گاتے تھے. ایک فارسی کی تھی وہ گاتے تھے، خواجائے من قبلائے من دین من ایمان من من با قربانت شبم ہے یوسف کنیان من. اس طرح کر کے ہاں جی یہ فارسی بھی وہ گاتے تھے میرے نانا کے ساتھ. پھر ریڈیو کی بات، مثلا ان کو طرز کی آمد ہوتی تھی. طرز یہ نہیں ہے کہ طرز ایک کمپوزیشن آپ سمجھے صرف کے بعد ذہن میں ایک نئی چیز آئے، کمپوزیشن وہی ہے سر. تو مثلا ان کو گانا دیا کہ لالا یہ گانا بناؤ، مثلا ان کو ایک آمد تھی طرزوں کی، طرزیں فلمی جو ریڈیو کی یا فلم کی. تو اب یہ پتہ نہیں وہ کتنا موسیقی کو جانتے تھے یا نہیں ہے. بس گتے قیدا یہ نہیں کہتے تھے کہ فلاں راگ چھیڑو، ہاں جی نہیں، ایک آمد تھی. وہ تقریباً موسیقی کے بڑے قوالی سار بادشاہ ڈبر کے بار وہ زیارت ہے. تو رفیق 1971 سے 1980 کی دہائی کے دوران سینکڑوں پشتو گیت ریڈیو پاکستان پشاور کے علاوہ سینٹرل پروڈکشن لاہور میں ریکارڈ کیے گئے. یہ نغمے سدا بہار ہیں. اسی دہائی یعنی 1971 سے 1980 کے دوران ریڈیو پاکستان پشاور سے پشتو فلمی نغمے بھی نشر ہونا شروع ہوئے. آپ جدائے کے تیر بشی وقت نہ ہو، آپ جدائے کے تیر بشی وقت نہ میں نے دے ملنکنا
کړم غواړم خیرونه سترګې دې کچ کول کړه واخله دیدنونه. اسی دہائی میں ریڈیو پاکستان پشاور میں بے شمار ہند کو نغمے ریکارڈ ہوئے. تاہم ریڈیو پاکستان پشاور سے فلم قصہ خانی کا نغمہ قصہ خانی بازارچ عجب لہروں دیے جسے گلوکار ہدایت اللہ نے گایا بہت مقبول ہوا. پشتو، اردو اور ہندکو کے ساتھ ساتھ چترالی زبان میں بھی بے شمار نغمے ریکارڈ ہوئے. اے وطن شیلی وطن تسورا قربان اسپا ہمیش تسر سبوز پرشم ہایا ای ارمان اسپا. اے وطن اے وطن اے وطن. تعبیر اقبال و خوشب و محنت تو جنا ہو ہوستو. تو تعبیر اقبال و خوشب و محنت تو جنا ہو ہوستو. شہیدان بوئی رو پھوڑو تچھا جوان اسپا. اے وطن اے وطن شیلی وطن تسورا قربان اسپا ہمیش تسر سبوز پوشم ہایا ای ارمان اسپا. اے وطن اے وطن اے وطن. انیس سو 71 سے 1980 کے دوران ریڈیو پاکستان پشاور میں عقل مینا، قمر گلا، فرید خان، گلناز، شکیلہ ناز، نسیم اختر، نگار سلطان، لال خان، خان زمان شاہ، نویتا خان، گلریز تبسم، خان تحصیل، طاہرہ ناز اور محجبین غزل باش بلبل سرحد کی آواز میں متعدد نغمے ریکارڈ ہوئے.
ریڈیو پاکستان پشاور میں موسیقی کا سفر پوری آب و تاب کے ساتھ جاری رہا۔ 1980 سے 2000 تک جو گلوکار اس قافلے میں شامل ہوئے ان میں سردار علی ٹکر، گلزار عالم، فرزانہ، رابعہ تبسم، نور جہاں، اورنگزیب، انور خیال، جلیل شبنم، بہار علی، معین علی، دستار علی، منصب علی، شاہ ولی، وگما، فضل مالک عاکف اور نازیہ اقبال شامل ہیں۔ اسی طرح 1990 سے لے کر 2000 تک وصال، خیال، سرفراز، اشرف گلزار، ہارون بادشاہ، انعام گل، فرازیب، رسول بادشاہ، ابراہیم محمد، انتظار علی پردیسی اور حیا خان بھی متعارف ہوئے۔ ریڈیو پاکستان پشاور میں شعبہ موسیقی میں پروڈیوسر رشید علی دہقان، ارباب عبدالودود، نثار محمد خان، تاج محمد، نواب علی خان اور لائق زادہ لائق نے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ ریڈیو پاکستان پشاور کا موسیقی کا سفر اپنے آغاز سے لے کر آج تک جاری ہے، تاہم یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ ریڈیو پاکستان پشاور نے جس طرح اپنے اسٹوڈیوز میں تیار کردہ نغموں کو ہوا کے دوش پر سامعین کی سماعتوں تک پہنچایا، اسی طرح سے پشتو فلموں کی لازوال دھنوں کے حامل نغموں کو بھی عوام تک پہنچایا۔ اسی طرح سے پشتو کلاسیکی موسیقی کے تحفظ و ترویج کے لیے ریڈیو پاکستان پشاور کا پروگرام تیر ہیر آوازونا یعنی بھولی بسری آوازیں، اس پروگرام کے تحت صوبہ خیبر پختونخوا کے طول و عرض سے 1902 سے لے کر 1947 تک پشتو نغمے جو عام لوگوں کے پاس موجود تھے کو اکٹھا کر کے پروگرام تیر ہیر آوازونا میں نشر کیا گیا، اور یہ پروگرام آج بھی جاری ہے۔ پشتو کلاسیکی نغموں کا یہ خزانہ اب ریڈیو پاکستان صدر دفتر اسلام آباد کی ای لائبریری میں آن لائن موجود ہے، جسے پوری دنیا میں کوئی بھی سن سکتا ہے۔ یہ پروگرام کیسے شروع ہوا؟ اس حوالے سے پروگرام کے کمپیئر اسلم خان کہتے ہیں، تیر ہیر آوازونا مئی 2000 میں ریڈیو پاکستان پشاور سے شروع ہوا۔ اس وقت اس کے پروڈیوسر تھے محترم لائق زادہ لائق اور میں بطور میزبان رہا۔ چونکہ یہ پرانے ریکارڈز لوگوں کے ساتھ محفوظ تھے، اس لیے جب ہم نے پروگرام میں کہا کہ اگر یہ بولے بسرے نغمے کسی کے پاس موجود ہے تو ریڈیو پاکستان پشاور کو عنایت کیجیے، تو اگلے روز مردان سے محمد عمر مومند پرانے نغموں کا ایک کیسٹ لے کر ریڈیو پاکستان آ گئے۔ ہم نے ان کا ایک انٹرویو کر کے وہ نغمے ان کے شکریہ کے ساتھ پروگرام تیر آوازونا میں نشر کیے۔ بس یہ سننا تھا، اور سامعین میں جس کے ساتھ یہ نغمے یہ ڈسک یا کیسٹ کی شکل میں موجود تھے وہ ریڈیو پاکستان پشاور کو عنایت کرتے رہے۔ پھر میں ذاتی طور پر ایک ایک ریکارڈ کے لیے اپنے صوبے کے کونے کونے میں گر گیا اور اپنے پروگرام کے لیے پرانے نغموں کی کیسٹ ڈھونڈتا رہا۔ یہ سلسلہ سن 2000 سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے۔ میرا جنون اور دیوانگی کی حد تک شوق تھا کہ یہ پرانے نغمے جو
1902 سے لے کر پاکستان بننے تک کلکتہ اور دہلی میں پرائیویٹ ریکارڈنگ کمپنیوں میں ثبت ہو چکے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح ڈھونڈ نکالوں اور اپنی اسٹیشن کی لائبریری اس سے بھر دوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد میں کامیاب و سرخرو کیا، اور آج ہمارے ریڈیو پاکستان کی لائبریری میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کے حساب سے کثیر تعداد میں پرانے نغمے جمع ہو چکے ہیں، جس میں پشتوں کا پہلا نغمہ جو کہ 1902 میں ہز ماسٹر وائس کمپنی انگلینڈ میں ریکارڈ ہوا تھا، مس گوہر جان کلکتہ والی کی آواز میں، جو بنیادی طور پر افغانستان سے تعلق رکھتی تھی، کیونکہ نغمے کی اختتام پر وہ خود ہی کہتی ہے کہ مس گوہر جان کلکتہ والی فرام افغانستان۔ پھر ہم نے ان گلوکاروں کے فن کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی پر بھی ایک پروگرام خاپونہ کے عنوان سے شروع کیا، جس میں ان گلوکاروں کے فن اور زندگی کی پوری تفصیل اور اس کے ساتھ ہی ان کے نغمے بھی نشر کیا کرتے تھے۔ یاد دلاتے چلوں کہ پشتو موسیقی کا بولے بسرے نغموں پہ مبنی پروگرام اتوار کی صبح 9 بجے اور پھر نشر مقرر کے طور پر بدھ کو رات 10 بجے بلا تعطل نشر ہوا کرتا ہے، جس کے سننے والوں میں ہمارے معاشرے کی سپن روبی یعنی نامی گرامی شخصیات، جس میں فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والوں کے علاوہ ڈاکٹرز حضرات، وکلا مستقل سننے والوں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ غری کی رحمت کرے غلام اسحاق خان مرحوم سابق صدر پاکستان، وہ اس پروگرام کو نہ صرف باقاعدہ سنتے تھے بلکہ وقتاً فوقتاً ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ریڈیو پاکستان پشاور کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ 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 غفلت کی پوتی ولی پورت شگا فلاب غفلت کی پوتی ولی سلام بلبل دسویلو سرز بابا تیم ولارا تلوار کمالیارا گنچا دگنورا۔ پشتوں سے اردو دھنوں کی ترتیب کا سلسلہ رکا نہیں۔ عہد حاضر کے معروف پاپ گلوکاروں نے بھی پرانی پشتو لوک دھنوں اور گیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے انہیں اردو دھنوں میں ڈھال کر یعنی گیت گا کر شہرت حاصل کی۔ اس کی ایک مثال گلوکار علی حیدر کا گیت ظالم نظروں سے نہ دیکھو مر جاؤں گا، دو گانا ہے، ماتا پسپینا خلا خندل مکوا سے لیا گیا ہے۔ خندل مکوا مڑبمی کے دستوب میں خورے مڑبمی کے ماتا پسرو سرکو قتل مکوا مڑبمی کے سما جانا مڑبمی کے ماتا پسپینا خندل مکوا مڑبمی کے دستوب میں خورے مڑبمی کے۔ اسی طرح سے خیال محمد کے گائے ہوئے لوک گیت بی بی شیرینی کو زیک افریدی نے پاپ میوزک کے ساتھ گایا تو ملک گیر شہرت حاصل کی۔
زمالك معصوم دي ما تبيو خبر اصل قسم خوینا بی بی شیرین زړ ګلې موسیقی کا سفر جاری ہے اور جاری رہے گا، تاہم اس حوالے سے جو آواز خزانہ ریڈیو پاکستان کے پاس ہے وہ سرمایہ افتخار ہے۔ ڈائمنڈ جوبلی پروگراموں کے حوالے سے خصوصی فیچر ریڈیو پاکستان کی موسیقی عہد با عہد آپ نے سنا۔ تحقیق اسلم خان، ایڈیٹنگ اینڈ مکسنگ سردار اعظم خان، راوی عبد المجید بلوچ اور ماہنور ذیشان، تحریر و ترتیب اور پروڈیوسر عبد المجید بلوچ، پیشکش ریڈیو پاکستان پشاور۔